بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے خوفناک کہانی آصف ایپیسوڈ 16 بائی ایم اے راحت۔ بس بیٹھ جاؤ، وہی بیٹھ جاؤ، وہ بولے اور میں حیران سا اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ وصال الدین صاحب نے کہا، بدن کی چوٹیں کیسی ہے؟ چوٹیں؟ ہاں، اوہ ہو، مجھے تو ان کا خیال ہی نہیں رہا۔ کوئی حرج نہیں ہے، اب تم ٹھیک ہو؟ جی، لیکن آپ مجھے اٹھ کر چلنے سے کیوں منع کر رہے ہیں، جبکہ میں اپنے طور پر بالکل ٹھیک ہوں؟ میں نے تمہارے گرد حصار قائم کیا ہے۔ یہ حصار کچھ وقت تک قائم رہنا ضروری ہے۔ اب تم مجھے اپنی کہانی کا بقیہ حصہ سناؤ جو ادھوری رہ گئی تھی۔ گزرا ہوا وقت میرے ذہن میں ابھر آیا۔ جس ہاتھ نے میرا منہ دبایا تھا اور جس نے مجھے اٹھا کر پٹھا تھا، یہ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن میں جانتا تھا۔ مونگا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے پوری کہانی سنانے سے روکا تھا اس نے۔ اس کے بعد میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ میرے دل میں نفرت کا طوفان امڑ آیا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ بہرحال نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ سر پر چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے ایسی چوٹ نہیں تھی جو بعد میں نقصان پہنچاتی۔ لیکن یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ وصال الدین صاحب کی آواز پھر ابھری، مجھے بتاؤ، بقیہ کہانی سناؤ۔ بات کہاں تک پہنچی تھی؟ یہی کہ میں نے پوچھا تھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کھایا پیا بھی تھا؟ جی ہاں، اس وقت میں پوری طرح اس کے جال میں آ چکا تھا۔ پھر 3 دن کے جاب کے بعد میں نے 7 دن کا جاب کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آخری جاب کے بعد میرا یہ جاب مکمل ہو جائے گا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس کی بنا پر سارے کام خراب ہو گئے۔ کیا واقعہ تھا؟ وصال الدین صاحب نے پوچھا۔ ایک لڑکی کا معاملہ تھا۔ میں نے بقیہ تفصیل بھی انہیں سنا دی اور اس کے بعد مونگا کے بارے میں بھی تفصیل میں نے دہرا دی۔ وصال الدین صاحب آنکھیں بند کیے غور سے سن رہے تھے اور ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کچھ دیر وہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، تمہارا بیر نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کی کہانی کسی اور کے سامنے دہراؤ۔ اس نے تمہیں منع کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد تمہارے ساتھ ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ جی، بہرحال جو کچھ ہوا ہے، نہیں کہہ سکتا کہ اس میں تمہاری کہاں تک غلطی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ ارواح حبیثہ، بھوت پریت، بیرو یہ سب کالے جادو کے تحت ہوتے ہیں، اور کالا جادو کفر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان تمام غلاظتوں سے دور رہو اور ان تمام غلاظتوں میں نہ پڑو، اور اب وہ غلاظتیں تمہارے وجود میں اتر چکی ہے۔ تم اندر سے گندے ہو گئے ہو۔ بظاہر تمہاری شخصیت میں ایک اچھے انسان کی تمام خوبیاں موجود ہے، لیکن جو گندگی تم اپنے سینے میں اتار چکے ہو، اسے دھونا نہایت مشکل کام ہے۔ تاہم سنو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا، یہ تمہیں پڑھنا ہے 40 دن تک۔ ہو سکتا ہے اس وظیفے سے تمہاری اندر کی گندگی صاف ہو جائے، اور اس کے بعد تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو، تب تمہاری اصل شخصیت واپس آ سکتی ہے۔ وصال الدین صاحب، میں ایک مزدور کی حیثیت سے زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی دولت، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے، خدا را مجھے اس سے چھٹکارا دلائے دیجیے۔ میں آخری حد تک کوشش کروں گا، اور ذات باری سے امید ہے کہ تم صفائی قلب حاصل کر لو تو آپ مجھے وہ وظیفہ بتا دے۔ ابھی نہیں بیٹے، اس کے لیے بھی مجھے اجازت لینا پڑے گی۔ ایسے کام اس قدر آسان نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو دور تک پہنچتا ہے۔ تم اب ٹھیک ہو، بات ختم ہو گئی۔ کوئی تمہیں جو کچھ بتانے سے روکنا چاہتا تھا تم وہ بتا چکے ہو۔ اب ایسا کرنا کہ کل شام کو مغرب کے بعد میرے پاس آ جانا۔ انشاءاللہ تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا، اور اس کے بعد تمہارے گرد حصار بھی کھینچ دوں گا، وہ جگہ بتا کر جہاں تمہیں وظیفہ پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ جی وصال الدین صاحب، جو غلاظت تمہارے وجود پر لگ گئی ہے، اسے صاف کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ تم ایمان کھو چکے ہو۔ چاہے کتنی ہی کوششیں کرو، تمہیں ایک عظیم کفارہ ادا کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لینا۔ جی۔ پھر اس کے بعد وصال الدین صاحب نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ راستے میں حکمت نے مجھ سے پوچھا، بدن میں تکلیف تو نہیں ہے؟ کیا کہوں حکمت، چھوڑو، میں نے کہا، اور حکمت خاموش ہو گیا۔ اسی رات ایک بار پھر ماضی میرے ذہن میں زندہ ہو گیا، اور میں نہ جانے کیسے احساسات میں ڈوب گیا۔ کہاں غلطی ہوئی تھی مجھ سے؟ میں نے سوچا، اور بات سیدھی سمجھ میں آ گئی۔
چچی جان خود تو ڈوبی ہی تھی، مجھے بھی ڈبو دیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے بابا سفیدے کے پاس بھیجنے کا کیا مقصد تھا، کیا چاہتی تھی وہ؟ کیا میرے ذریعے اپنا مستقبل بنانے کی خواہش مند تھی، بیٹے کے لیے بہتری چاہتی تھی، یا پھر یہ صرف ان کی دیوانگی تھی؟ جو کچھ بھی تھا، یہ دیوانگی مجھے لے ڈوبی تھی، اور اب دل میں ایک احساس شدت سے جڑ پکڑ رہا تھا۔ یہ بات تو مجھے اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ گوہر میری زندگی کا جز بن چکی ہے۔ پہلی بار اس جانب توجہ ہوئی تھی، اور ایک ایسی لڑکی نے میرے دل پر قبضہ جما لیا تھا جو ایک انتہائی نفیس اور ایک دیندار بزرگ کی بیٹی تھی، لیکن جس نے میرے رگ و پے کو اپنے گرفت میں لے لیا تھا، اور اب میری آنکھوں میں ہمیشہ اس کی صورت رہا کرتی تھی، اور میں یہ سوچتا تھا کہ اب زندگی کو ایک نیا ہی رنگ دے لیا جائے۔ اس کے لیے حالہ رقیہ بھی کوشش کر سکتی تھی، حکمت بھی میرا دوست تھا، ایک خاندان مل گیا تھا مجھے حکمت کے ذریعے، لیکن خود وصال الدین صاحب کی نگاہ میں میری کیا وقت رہ گئی تھی، کیا بن کر سامنے آیا تھا میں ان کے؟ کیا ایک ایسی بزرگ، ایک ایسی شخصیت جو یہ بات جانتی ہو کہ میں اندر سے سیاہ ہو چکا ہوں اور کسی مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا پسند کریں گے؟ وصال الدین صاحب سے اگر اس کا ذکر بھی کیا جائے تو سخت ناراض ہوں گے، اور کسی طور یہ قبول نہیں کریں گے کہ ایک بے دین ان کی بیٹی کی تقدیر کا مالک بنے۔ اور اس کے بعد میرے اس غلام نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ بہتر تھا۔ دل میں نفرت کا ایک شدید طوفان اٹھا، اور میں نے مونگا کو آواز دی، مونگا۔ تیسری آواز پر میں نے اپنے سامنے مونگا کی پرچھائی محسوس کی، اور اس کے بعد وہ اپنے سرکٹے وجود میں نمودار ہو گیا، میرے سامنے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اور تو اپنے آپ کو میرا غلام کہتا ہے؟ چھوڑ دو میاں جی، چھوڑ دو اب یہ باتیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ تم جا پورا نہیں کر سکے، ورنہ تم جیسے لوگ قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی مونگا، اور تم کیا بتانے جا رہے تھے اس مولوی کو؟ تیری کہانی۔ تمہیں پتہ تھا کہ وہ مولوی اس کے بعد مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تجھے کیا نقصان پہنچا سکتے تھے وہ؟ اب کیا کہا ہے انہوں نے تم سے؟ وہ تو مجبوری تھی مونگا۔ تو دوسری مجبوری میری تھی، مگر تم نے زبان کھول دی۔ تم کیا سمجھتے ہو اتنے کمزور ہے ہم؟ ارے ہمارے اوپر بھی بیر ہوتا ہے، شنکا ہوتا ہے، پھر کنڈیلا ہوتا ہے، چھوٹے موٹے نہیں ہوتے ہم لوگ بھی۔ مقابلہ ہوگا تم سے اور تمہارے مولوی سے، دیکھیں گے کون جیتتا ہے۔ مونگا تجھ سے میری جان کس طرح بچ سکتی ہے ترکیب اس کی بھی۔ کیا ترکیب ہے؟ جا آپ یاد کرو اور پورا کر لو۔ ہم نے ایک ایسے سادھو کا پتہ معلوم کیا ہے جو تم سے یہ جاپ پورا کرا سکتا ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں تیرے جاپ پر۔ تو ٹھیک ہے میاں جی، پھر ہم بھی تم پر لعنت ہی بھیجتے ہیں۔ بگاڑ لو تم سے جو کچھ بگاڑا جا سکتا ہے ہمارا۔ سوچ لو، ہم سے دشمنی اچھی نہیں رہے گی۔ اب تو تیری اور میری دشمنی چل ہی گئی ہے مونگا، تو آ جاؤ میدان میں، دیکھ لیں گے تمہیں۔ دوسری صورت میں ہم تمہیں آج بتا رہے ہیں، اس کے بعد کبھی نہیں بتائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں سادھو کے پاس پہنچائی دیتے ہیں، جاپ پورا کر لو۔ جب ہمیں ہماری گردن واپس مل جائے تو ہمیں آزاد کر دینا اور اپنے کام سے لگنا، اور اس کے بغیر اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ ٹھیک ہے مونگا، نمٹ لوں گا میں تجھ سے۔ ہاں نمٹ لینا، ہمیں کون سی پرواہ ہے، مونگا نے کہا، اور پھر میری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ میں سخت طیش میں تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بہرحال انتظار کرنا تھا مولوی وصال الدین کا، ان سے ملاقات کر کے وہ وظیفہ معلوم کرنا تھا جو وہ مجھے بتانا چاہتے تھے، اور جس سے میری اندر بہتری پیدا ہونی تھی، ورنہ جو کچھ اب تک پتہ چل چکا تھا وہ تو بڑا ہی افسوسناک تھا، یعنی میرا دین ایمان ہی مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ کیسی حماقت تھی، مجھے ریاض خاں کے خاندان میں نہیں الجھنا چاہیے تھا، وہ تو تھے ہی جادو ٹونے والے، میری اپنے عقل نے اس وقت میرا ساتھ ہی نہیں دیا۔ لیکن اب یہ سب کچھ سوچنا بعد از وقت تھا، مونگا کی دشمنی ذہن میں تھی، اور بہرحال انسان کی حیثیت سے دل میں خوف کا ایک احساس بھی تھا۔ میں نے اس کا اظہار حکمت وغیرہ پر نہیں کیا تھا، اور خاموشی سے اپنے کام کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ دوسرا دن میں نے شدید ذہنی انتشار کے عالم میں گزارا۔ حکمت نے شام کو مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے مولوی وصال الدین کے یہاں جانا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں، لیکن حکمت تو میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، تمہارے کسی معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، لیکن ساتھ لے جانے میں کیا حرج ہے؟ نہیں حکمت، مولوی وصال الدین نے بھی
یہ بات نہیں کہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے تنہا ہی بلانا چاہتے ہیں۔ جیسی تمہاری مرضی، بس یوں ہی دل ڈر رہا تھا۔ تم فکر مت کرو۔ پھر مقررہ وقت پر میں مولوی وصال الدین کے پاس چل پڑا۔ مغرب کی نماز ختم ہو گئی تھی۔ مسجد میں آنے والے نمازی واپس جا چکے تھے، لیکن مجھے تو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ مولوی صاحب کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ابھی دستک ہی دے رہا تھا کہ عقب سے کسی نے میری پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ واپس پلٹا تو بس ایک پرچھائی سی نظر آئی تھی، اور یہ پرچھائی اس تیزی سے میرے بدن میں داخل ہوئی تھی کہ میں خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ لیکن پھر بدن کا بھاری ہونا، دل و دماغ کا قبضے سے جانا مجھے احساس دلانے لگا کہ مونگا میرے بدن میں سرایت کر چکا ہے۔ میرے دل و دماغ جھنجھنا کر رہ گئے تھے۔ اسی وقت گوہر نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر استقبالیہ تاثرات پھیل گئے، اور اس نے گردن ہم کر کے مجھے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ میرے قدم میری مرضی کے بغیر اندر کی جانب اٹھ رہے تھے۔ مولوی صاحب چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، غالباً چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، گوہر بیٹے، چائے لے آؤ۔ معاف کرنا، سر میں کچھ درد ہو رہا تھا، حالانکہ میں نے یہی سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ چائے پیوں گا۔ لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر سکتے کے سے عالم میں رہ گئے۔ گوہر اندر کی جانب چل پڑی تھی۔ مولوی جب پٹی پٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے رہے، میرا دل چاہا کہ چیخ کر ان سے کہوں کہ مولوی صاحب، اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، خدارا اپنے بچاؤ کا کوئی بندوبست کیجیے۔ لیکن میں یہ نہ کہہ سکا۔ وہ بیچارے ہڑبڑا کر دونوں ہاتھ چارپائی کی پٹی پر ٹکا کر اپنی کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ نیچے کود دے، لیکن اس وقت تک میں ان پر لپک پڑا تھا، اور میرے ساتھ وہی منحوس خنجر تھا جو پہلے بھی استعمال کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ مولوی وصال الدین صاحب کچھ کہتے، میں نے خنجر کا اتنا بھرپور وار ان کی گردن پر کیا کہ ان کی گردن بٹے کی طرح ان کے شانوں سے جدا ہو کر نیچے جا پڑی، اور ان کا نچلا دڑ بری طرح تڑپنے لگا۔ تبھی مونگا میرے بدن سے نکل آیا اور اس گردن کی جانب لپکا۔ پھر اس کے دونوں ہاتھوں نے گردن اٹھائی اور اپنے شانوں کے بیچ رکھ لی۔ پھر وہ گردن کے سرے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگا اور گردن کو گھما گھما کر اپنے بدن پر جمانے لگا۔ میرے اعصاب کی تو جان ہی نکلی ہوئی تھی، چنانچہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ مونگا دیر تک گردن کو اپنے شانوں پر ٹکانے کی کوشش کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے گردن جھلا کر دیوار پر دے ماری۔ سسری، یہ بھی ٹھیک نہیں آ رہی، اس نے کہا، اور اس وقت دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے خوف بری نگاہوں سے اندر کا منظر دیکھا اور پھر مجھے دیکھا، اور اس کے بعد چیختے ہوئے بھاگ نکلے۔ پتہ نہیں کون تھے اور کیوں مولوی صاحب کے پاس آئے تھے، لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بہت ہی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پھر اچانک ہی مجھے ایک چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ اندر سے آئی تھی اور گوہر کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ چنانچہ بے اختیار میرے اعصاب مشتعل ہو گئے اور میں اندر دوڑ پڑا۔ مجھے خیال گزرا تھا کہ گوہر چائے لے کر باہر آ رہی ہوگی اور اس نے مولوی صاحب کے بے سر کے بدن کو دیکھ لیا ہوگا۔ یہ چیخ اسی وجہ سے اس کے حلق سے نکلی ہے۔ کیا سنگین صورتحال ہو گئی تھی، میرے فرشتوں کو بھی اس کا گمان نہیں تھا، لیکن اس وقت جو کیفیت میری ہو گئی تھی وہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں دیوانہ وار اندر داخل ہوا اور یہاں میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ چائے کی پیالی زمین پر پڑی ہوئی تھی، گوہر اندر موجود نہیں تھی۔ میں نے نہ جانے کیسی آواز میں اس کو پکارا، گوہر، گوہر کہاں ہو تم؟ پھر میں آگے بڑھا۔ اندر سے مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں برق رفتاری سے اس دروازے کی جانب دوڑا، لیکن اچانک ہی میرے جسم پر بوجھ سا محسوس ہوا اور اس زور کا دھکا پڑا کہ میں الٹ کر اندر آ پڑا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے ہاتھ سی چوٹ لگی تھی۔ میں بمشکل تمام اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں نے ایک پاک جگہ میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ ایک ناپاک انسان بلا خدا کے گھر میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ چنانچہ دھکیل دیا گیا تھا۔ ایک عجیب دہشت مجھ پر سوار تھی۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گوہر کہاں گئی۔ عقل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر باہر سے کچھ آوازیں ابھری۔ بہت سے لوگ شور مچا رہے تھے اور مجھے سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ اندر ہونے والے قتل کی اطلاع باہر لوگوں کو ہو چکی ہے۔ چنانچہ میں برق رفتاری سے دروازے سے نکل بھاگا، اور ایسا بھاگا کہ شاید اس سے پہلے اتنی تیز رفتاری کا مظاہرہ میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ لیکن اپنے عقب میں سب لوگوں کی چیخیں سن رہا تھا، دوڑو، بھاگو، پکڑو، قاتل بھاگ رہا ہے، ہاں ہاں وہی ہے، جانے نہ پائے، بندوق ہے کسی کے پاس تو فائر کرو۔
اس نے مولوی صاحب کو قتل کر دیا ہے، بھاگو۔ وہ بھاگ رہے تھے اور میں بھی بھاگ رہا تھا، اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر، لیکن جو دل کی کیفیت تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں تک کہ میں ان لوگوں کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو سکا، اور اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر تک میں بھاگتا رہا، بس بھاگتا رہا۔ ایک دیوانگی، ایک جنون سی طاری ہو گئی تھی۔ یہ بھی بھول گیا تھا کہ کیوں بھاگ رہا ہوں، زندگی بچانے کے لیے یا عالم جنون میں۔ آبادیاں ویران پڑی ہوئی تھی، انسان سکون کی نیند سو رہے تھے، جبکہ میری بے سکونی بے پناہ تھی۔ پھر ایک طرف کچھ روشنیاں سی نظر آئی، اور شاید روشنیاں انسانی فطرت میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ تاریکیوں کا مسافر روشنی کی جانب ہی دوڑتا ہے، روشنی انسان کی ازلی ضرورت ہے۔ میرے قدم بھی اسی جانب بڑھ گئے۔ تعاقب کرنے والوں کا خدشہ نہیں رہا تھا، وہ تو بہت پیچھے رہ چکے تھے، اس لیے دوڑنا ختم کر کے سست رفتاری سے ان روشنیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ سینہ دونکنی بنا ہوا تھا، سانس سینے میں نہیں سما رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ کیفیت معتدل ہو گئی۔ میں نے ایک جھونپڑا نما ہوٹل دیکھا، آس پاس چارپائیاں پڑی ہوئی تھی اور وہ جوار میں ٹرک کھڑے ہوئے تھے۔ غالباً یہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں ٹرک ڈرائیور حضرات بیٹھ کر آرام کیا کرتے تھے۔ چائے اور کھانا وغیرہ وہاں مل رہا تھا۔ ایک طرف ایک درخت کے نیچے کچھ لوگ سو رہے تھے۔ پھر میں نے ایسے لوگوں کو جگہ جگہ لیٹے ہوئے دیکھا، گویا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سوچنا تھا پہلے کہ اب کیا کروں، کیفیت ہی ایسی ہو گئی تھی۔ گھر کی جانب رخ کر سکتا تھا، لیکن سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال وہاں پہنچ کر میں بھی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ایک پٹھان لڑکا میرے قریب آ گیا۔ چائے لے آؤ، میں نے اس سے کہا، اور کچھ ساتھ صاحب؟ جو دل چاہے لے آؤ، میں نے جواب دیا، اور آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہت سی بوتلیں اور شیشہ ایک اسٹینڈ میں پنسائے ہوئے ایک شخص بوتلیں بچاتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ مالش صاحب؟ نہیں، میں نے جواب دیا، سارا تکن اتار دے گا صاحب۔ یار میں نے چائے منگوائی ہے۔ چائے پی لو صاحب، بعد میں مالش کر دے گا۔ نہ جانے کیوں میرے منہ سے ٹھیک ہے نکل گیا، اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہوٹل کا لڑکا چائے کے ساتھ پراٹھے بھی لے آیا، اور میں نے چائے پینا شروع کر دی۔ پراٹھے کھانے کو دل نہیں چاہا تھا۔ مالش والا کہنے لگا، صاحب پراٹھا نہیں کھاتا آپ؟ تم کھا لو، میں نے کہا، اور اس نے خوشی سے دونوں پراٹھے میرے سامنے سے اٹھا لیے۔ پھر شاید اپنے لیے چائے بھی طلب کر لی تھی۔ میں نے کسی بات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، اور چائے کے گھونٹ لیتا رہا، ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ واقعات اس قدر سنگین نوعیت اختیار کر جائیں گے سوچا بھی نہ تھا۔ چائے سے فراغت حاصل ہوئی تو مالشی نے سر پر مالش شروع کر دی۔ یہ در حقیقت اس کے ہاتھوں کا جادو تھا کہ دماغ کی کیفیت اعتدال پر آنے لگی۔ وہ مالش کرتا رہا اور میں سوچتا رہا۔ مونگا نے بالآخر مولوی وصال الدین صاحب کا صفایا کر دیا تھا، گویا میری بہتری کے راستے بند ہو گئے تھے۔ یہ قتل بھی اس بدبخت نے میرے ہی ہاتھوں کرایا تھا، لیکن اس سے زیادہ تشویش کی بات گوہر کی گمشدگی کی تھی۔ کیا گوہر نے بھی مجھے قتل کرتے دیکھ لیا تھا؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ظاہر ہے اس کے دل میں میرے لیے نفرت کے سوا اور کچھ نہیں رہے گا، اور یہ احساس میرا دل ڈبو رہا تھا۔ مولوی صاحب کی موت اپنی جگہ ایک بدتر سانحہ تھی، لیکن زندگی میں پہلی بار عشق کا مزہ چکھا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے سوا میری زندگی میں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس سنگین نوعیت کا پوری طرح احساس تھا جو پیدا ہو گئی تھی۔ ویسے تو اس بات کے امکان نہیں تھے کہ کوئی میرا سراغ لگا لے۔ مولوی وصال الدین کے پاس تو بے شمار افراد آیا کرتے تھے اور لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے، لیکن گوہر کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ مگر وہ گئی کہاں؟ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اب سوچنے سمجھنے کی قوت بحال ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچارے حکمت اور رقیہ حالہ کو مصیبت میں نہیں پھنسانا چاہیے۔ میری تو ایک بار پھر مٹی پلیت ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے پولیس سراغ لگاتی ہوئی وہاں تک پہنچ جائے گی۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کو بھی زندگی کے عذاب سے گزرنا ہوگا۔ چنانچہ بہتر یہ ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دی جائے، لیکن کیا دوست کو بتائے بغیر؟ حکمت اتنا اچھا نوجوان تھا، اور رقیہ حالہ سے اس قدر محبت ملی تھی کہ اب ان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہا تھا، لیکن میری بدبختی اور مجبوریاں مجھے کہیں کا ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ پھر بھی میں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہاں جاؤں اور حکمت کو پوری صورتحال سے آگاہ کروں۔
ویسے تو اس وقت حکمت ہی ایک ایسا دوست تھا جو بعد میں بھی مجھ سے رابطہ رکھ سکتا تھا اور مجھے بتا سکتا تھا کہ گوہر کا کیا ہوا۔ اس فیصلے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گیا، ہوٹل کا بل ادا کیا، مالشی کو پیسے دیے اور پھر شہر جانے کا راستہ پوچھنے لگا۔ یہ جگہ میرے لیے اجنبی تھی لیکن اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک رکشہ مل گیا اور میں اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ رکشہ کو میں نے اپنے گھر سے کافی دور رکوا لیا تھا۔ اسے پیسے دینے کے بعد میں پیدل آگے بڑھ گیا اور وہ جوار میں گہرا سناٹا تھا۔ پتہ نہیں حکمت اور رقیہ حالہ جاگ رہے ہوں گے یا سوئے ہوں گے۔ بہرحال اپنے گھر میں داخلہ اتنا بھی مشکل نہ تھا۔ میں اندر پہنچ گیا۔ رقیہ حالہ کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور مجھے وہاں سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ میرے کمرے میں روشنی ہوئی تو رقیہ حالہ اور حکمت دونوں وہاں پہنچ گئے۔ حکمت نے کہا، یار بڑی دیر لگا دی، خیریت تو ہے؟ اور یہ سر میں تیل؟ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، ہاں حکمت، ذرا سر میں مالش کرا لی تھی۔ ارے یہ نیا شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ بس یار ہو گیا، میں نے تکھی تکھی سی آواز میں کہا۔ پھر رقیہ حالہ سے بولا، آپ سوئے نہیں رقیہ حالہ؟ تمہارا انتظار کر رہے تھے بیٹے، آپ لوگ آرام سے سو جائے۔ حکمت، تم چاہو تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ سکتے ہو، اور رقیہ حالہ آپ آرام کیجیے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو اب تک جاگنا پڑا۔ نہیں بیٹے، بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ جی جی بالکل خیریت ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، رقیہ حالہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ حکمت بغور مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، یار ضرور کوئی خاص بات ہے، کم از کم اب اتنی بات تو مان لو ہماری کہ ہم تمہاری رگ رگ سے واقف ہو چکے ہیں۔ بیٹو حکمت، دروازہ بند کر دو، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور حکمت نے حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر واپس مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آ بیٹھا۔ کیا بات ہے نادر، مجھے بتاؤ تو صحیح،